السلام علیکم۔ میں پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو کہانی کا پہلا حصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ تو چلیں بغیر کسی دیر کے سٹوری کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سائم زوردار چیخ مار دیتا ہے۔ سارے ایک پل کے لیے ڈر جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ اور نہیں، بس ایک چھپکلی ہے، اور سائم اس کو دیکھ کر خواہ مخواہ ڈر رہا تھا، تو سارے زوردار کہہ لگا دیتے ہیں۔ سائم کہتا ہے، یار تم لوگ ہر وقت مجھے تنگ کرتے رہتے ہو، اب میں چائے نہیں بناؤں گا، تم لوگ خود ہی چائے بناؤ، خود ہی کھانا بناؤ اور خود ہی کھاؤ۔ سائم ناراض ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور باقی دوست مل کر سارا کھانا بنا لیتے ہیں۔ کھانا بنا کر وہ باہر میز پر کھانا لگا دیتے ہیں، پھر سب مل کر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ لیکن کھانے کی ٹیبل پر سائم موجود نہیں ہوتا۔ وہ سب بہت شرمندہ ہوتے ہیں کہ جانے انجانے میں انہوں نے سائم کا دل دکھایا ہے۔ بہرحال زاویار، جو سائم کے ساتھ روم شیئر کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک ٹرے میں کھانا ڈال کر سائم کے لیے لے کر جاتا ہے۔ لیکن جب وہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سائم وہاں سو رہا ہوتا ہے، تو وہ سائم کو بغیر جگائے ٹرے واپس لے جاتا ہے اور جا کے کچن میں رکھ دیتا ہے۔ اب رات کے 3 بج رہے ہوتے ہیں اور سائم کی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ سائم دبے قدموں نیچے جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ سائم ایک پل کے لیے ڈر جاتا ہے اور قدم پیچھے بڑھانے لگتا ہے، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے اسے مجبوری میں قدم آگے۔ ادھر سے سائم قدم بڑھاتا جاتا ہے، ادھر سے وہ آواز تیز ہوتی جاتی ہے۔ پھر سائم کو خیال آتا ہے کہ شاید یہ آواز علی کے بیبی کی ہوگی۔ خیر، وہ دل کو تسلی دے کر نیچے جاتا ہے۔ اب نیچے جا کر وہ جلدی ٹرے میں کھانا ڈالتا ہے اور وہیں پڑی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پلیٹس کچن میں رکھنے جاتا ہے۔ ابھی وہ مڑنے ہی والا ہوتا ہے کہ پیچھے سے اس کے کندھے پہ کوئی تھپ تھپاتا ہے۔ سائم کی تو ایک پل کے لیے جان نکل ہی جاتی ہے۔ سائم ہمت کر پیچھے دیکھتا ہے تو پیچھے اور کوئی نہیں، زاویار ہوتا ہے۔ زاویار کہتا ہے، چل ڈوڈ، تم تو ہر وقت ڈرتے ہی رہتے ہو، چلو آؤ ہم لوگ جنگل کی سیر کرنے چلتے ہیں۔ سائم ہانپتے ہوئے کہتا ہے، یار تم نے آگے میری جان نکال دی تھی، تم خود ہی جاؤ، یہ الٹے شوق تم خود ہی پالو، میں نہیں تمہارے ساتھ کہیں جانے والا۔ اس پر زاویار ہنستے ہوئے کہتا ہے، اچھا یار تم جاؤ روم میں جا کے سو جاؤ، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ سائم تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا روم کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب سائم روم کا دروازہ کھولتا ہے تو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ زاویار گہری نیند میں سو رہا ہوتا ہے۔ سائم ڈرتا ڈراتا اپنے بیڈ پر جاتا ہے اور جا کر سو جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو سائم بہت ڈرا ہوتا ہے۔ وہ نیچے آتا ہے مگر رات والے واقعے کا ذکر وہ کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ تینوں دوست سائم سے معافی مانگتے ہیں۔ زاویار کہتا ہے، چل، آپ لوگ تو ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہی رہتے ہو، نہ کوئی سیر نہ کوئی تفریح، لو آج رات ہم لوگ بون فائر کریں گے۔ سارے دوست متفق ہو جاتے ہیں۔ یار ابھی بہت بھوک لگ رہی ہے، اب ایسے کرو باہر سے بریڈ جیم لے آؤ، ہم لوگ مل کر کھائیں گے۔ تو زاویار جاتا ہے اور جا کے بریڈ اور جیم لے آتا ہے۔ اب سب لوگ مل کر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک زاویار کو زبردست الرجی ہو جاتی ہے۔ زاویار کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ جاتا ہے۔ زاویار کے منہ سے بس ایک ہی الفاظ نکلتا ہے، وہ بھی بہت ہی مشکل سے۔ زاویار کہتا ہے، علی بھاگتا ہوا زاویار کے روم میں جاتا ہے، اس کے بیگ سے میڈیسن نکالتا ہے اور لا کر زاویار کو دے دیتا ہے۔ زاویار جیسے ہی میڈیسن کھاتا ہے اس کو فوری آرام آ جاتا ہے۔ سارے زاویار کو تسلی دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ سب اپنے اپنے روم میں جاؤ اور اب آرام کر لو۔ اب رات ہو چکی ہوتی ہے، سارے اپنے اپنے روم سے باہر نکلتے ہیں اور اب سب کا موڈ کافی فریش ہوتا ہے۔ زاویار کہتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ہم لوگ مل کر اس ٹرپ کو برباد ہونے نہیں دیں گے۔ علی اور احمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے زاویار، تمہارے پلان کے مطابق ہم لوگ بون فائر ضرور کریں گے، لیکن تم گھر پر آرام کرو، میں اور احمد جا کر لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آتے ہیں۔ جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ ایک بورڈ پر نام پڑھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ وہاں لکھا ہوتا ہے، عادل's پلیس۔
انسانوف خرم شہزاد۔ وہ نام پڑھ کر ایک دفعہ چونک سے جاتے ہیں۔ خیر وہ اپنی توجہ وہاں سے ہٹا کر لکڑیاں جمع کرنے لگ جاتے ہیں۔ لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ سب کو باہر بلا لاتے ہیں۔ وہ لوگ مل کر بہت انجوائے کرتے ہیں۔ وہ مل کر آگ جلاتے ہیں اور آگ کے ارد گرد بیٹھ کر نہ جانے کون کون سی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اچانک زوردار آواز آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک زوردار طوفان اٹھ جاتا ہے۔ پتے تیزی سے اڑنے لگ جاتے ہیں۔ انہیں تو اپنے آپ کو سنبھالنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سارے جلدی سے اٹھ کر ہوٹل کی طرف بھاگتے ہیں کہ اچانک علی کی بیگم کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا زمین پہ گرتا ہے۔ علی جھپٹ کر اپنے بچے کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے سینے سے لگا کر ہوٹل کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ سارے ہوٹل میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ جاتے ہی سب سے پہلے بچے کو لٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ خیر خیریت سے ہے بھی یا نہیں۔ جیسے ہی وہ بچے کی طرف اوپر سے کمبل ہٹاتے ہیں تو بچہ اندر ہنس رہا ہوتا ہے اور کہکے لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب ایک دفعہ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ روحان کو کچھ نہیں ہوا ہوتا۔ سائم بہت زیادہ ڈر چکا ہوتا ہے۔ وہ بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوتا ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہ ہوٹل ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ ہوٹل نہ جانے کیوں مجھے پہلے دن سے ہی اچھا نہیں لگتا۔ علی کہتا ہے پریشان مت ہو، ہم لوگ ضرور اس بارے میں کچھ سوچیں گے، اور ابھی سب جا کر اپنے اپنے روم میں آرام کر لو۔ اسٹوری کا اگلا پارٹ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔